بزرگ یک زبان کی بولو صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ محبت پیارے نال صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ قابل عزت و تکریم استاد المدرسین، قاری قرآن، حافظ آیات رب رحمان، عاشق نبی آخر زمان، الحاج قاری غلام فرید قادری صاحب زید شرفہ، میزبان محفل ملک محمد ایوب صاحب، ملک محمد محمود صاحب، والدہ صاحبہ دے ختم ایصال ثواب دی محفل دے اندر بندے ناچیز و خاکسار پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا قاری جمیل قادری صاحب دے حکم تے آپ حضرات دی خدمت دے اندر حاضر ہیں۔ دعائے کرو اللہ کریم میری اور آپ حضرات دی اس بیٹھک نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے مائی صاحبہ واسطے ذریعہ نجات بنائے، آمین اچھی بول دو۔ اگر اے بھائی تھوڑے سامنے آ جاؤ تو تہاڈی مہربانی ہوگی گی۔ اللہ تعالیٰ تہانوں جتنے قدم چل کے آئے ہو قدم قدم دے بدلے اجر عظیم، اجر کریم، اجر کثیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات خوبصورت پروگرام دیکھ کے انتہائی شادمانی و مسرت کا احساس ہو رہے ہیں۔ ٹالی اڈا تو لے تھانے تک رستہ دیکھ کے سوچ رہے ہیں کہ جس منزل دا راستہ اتنا حسین و جمیل ہے وہ منزل کتنی خوبصورت ہوگی، لیکن آپ حضرات کے چہرے دیکھ کے سینے وچ ٹھنڈ پہ گئی ہے، کیونکہ شجر جب گم ہو تو غنچے پھول اٹھتے ہیں، نبی کے نام پہ شگوفے پھول اٹھتے ہیں، اور ذکر رسول پہ چپ رہنا غیر ممکن ہے، کیونکہ زبانیں چپ رہ جائیں تو چہرے پھول اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سلامت رکھے، بولتے راسو سے میں بولتا راسا، میں کسی قبرستان میں تقریر کرنا آیا، حضور دیاں جیندیاں جاگدیاں غلاماں میں تقریر کرنا آیا۔ قرآن پاک دے چند جملے آپ حضرات دی دستاراں میں سجانا چاہنا ماں، لیکن پہلے گل آکھاں گا وہ کوئی اور ہے جو تول کے بولتا ہے، حضور کا غلام قرآن پہ دل کھول کے بولتا ہے۔ اللہ کریم فرماندہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اللہ فرماندہ ہے اے ایمان والوں اللہ دی بارگاہ دے اندر ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو اور او دی بارگاہ وچ پہنچن واسطے وسیلہ تلاش کرو، اپنے نفساں دے نال جہاد کرو تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ ایک جہاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جنہاں میرے بھائیاں نو قرآن دیا تمغہ پہ دینیاں بول دے جاؤ، تے جنہاں نو قرآن چنگا نہ لگے مینو
السبائن اے ایمان والے اگر کوئی بندہ آکے تو جگہ تے تکے آئے فلانا بندہ ڈاکہ پیا ماردا سی فلانا بندہ چوری پیا کردا سی زنا پیا کردا سی اوے تسی اے نہیں ڈول گلے وچ پا لو تے چوک دے اندر آ کے تے کھڑے ہو جاؤ تے لوکاں نوں اکٹھا کر لو نہیں اگر تواڈے دلاں دے اندر ایمان دی رتی موجود ہے نا پھر میری گل منیو اللہ کیڑی گل منی ہے فرمایا گل دی جان پین کر لویا جے گل دی تحقیق کر لویا جے اے نہ ہوے قیامت والے دن زندگی دا سامنا کرنا پوے ندامت دا منہ تکنا پوے فرمایا انتصیبو قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم فرمایا اے ایمان والیو اللہ کو ڈر جاؤ کہ ڈریے اے نہ ہوئے بادشاہ شیر آنیاں شروع ہوتے تاں نمازاں پڑھنیاں شروع کر دیوں جے آندھی تے طوفان آ جاوے تے تاں نمازاں پڑھنیاں شروع کر دیوں جے بچیاں دے پیپر شروع ہون ہن پنجے دیاں پنجے شروع کر دین تے اگے پیچھے نظر نہ آون نہیں انج نہیں ڈرنا اللہ کیویں ڈرنا ہے فرمایا حق تقاتی جویں ڈرن دا حق ہے انجے ڈرنا ہے اگے فرمایا ولا تموتن جدوں تانوں موت آئے نا اے نہیں آکھیا جدوں موت آئے نا تہاڈا ایک بندہ کو ہاتھ روک تے ہونا چاہیے ایک کوٹھی چڑھ تھانے دے سامنے ہونی چاہیے ایک کار تیرے کول ہوے ایک بیوی کول ایک بچہ کول نہیں فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون جدوں تینوں موت آئے نا تے مردے ٹائم تیرے گلے وچ میرے معبود دی غلامی دا پٹا ہونا چاہیے ایک یاد ارشاد باری تعالی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والیو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اپنے بیوی تے بچیاں کو بھی بچانا ہے اے نہیں بابا سب تسبیح لے کے مسجد دا اکبر دی نماز پڑھن چلا گیا فجر بھی مسجد وچ پڑھی ظہر و عصر بھی مسجد وچ پڑھی بابا پنجے دیاں پنجے نمازاں مسجد دی پیا پڑھے تے لوگ بچے لوگ دیاں دھیاں تے بہناں دیاں عزت پہ لٹن او دے پتر ڈاکے پہ مارا نہیں کو انفسکم واہلیکم اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اپنے بیوی تے بچیاں کو بھی بچانا ہے اے میرے اللہ کدے تے بچانا ہے فرمایا کیوں پیا ڈرانا ہے فرمایا اے ایڈی وڈی اگ ہے جس اگ کا بالن انسانوں نے بڑھنا ہے جس اگ کا بالن کافراں نے بڑھنا ہے میں نہ چاہنا میرے محبوب کے غلام ہن اگ کا بالن بڑھنا میرے بھائیوں کامیابی بندہ جڑا مرن تو پہلے رب نو بھی راضی کر لے شاہ عرب نو بھی راضی کر لے کیونکہ موت کیسی اٹل حقیقت ہے جڑی نہ اپنے نو چھوڑ دی ہے نہ پرایا نو چھوڑ
دشمنوں چھوڑ دیے فرعون یا شیطان کو بھی آئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ کریم کو بھی آئی ہے نمرود کو بھی آئی ہے انہیں آ کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دروازہ بھی کھڑکایا ہے میرے تاثیر جگ جگائیوں جدو ملک الموت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آیا آپ نے فرمایا آن والی کون ہے آن والا کہتا ہے میں اوہ جڑا نامت نہیں آندا آجا ماتے پھر خالی حق نہیں جاتا میں تیری روح کٹن آیا آپ نے فرمایا بھیجے اکنے ملک الموت کہتا ہے توانو نہیں پتا میں کون بھیجن والا اللہ نے بھیجیا ہے میں توانی روح کٹن آیا آپ نے فرمایا جا ملک الموت جا کے اللہ نو کہے مولا خلیل بھی کہتا ہے میں نو اپنا خلیل بھی کہتا ہے خلیل کا معنی ہے دوست مولا ابراہیم بھی پوچھتا ہے کہ دوست اپنے دوست کی زندگی بتانا ہے تو کیسا دوست ہے میں نو مارنا چاہنا ہے حضرت ملک الموت نے اللہ دی بارگاہ وچ جا کے عرض کیتی مولا کیوں جے بندے کو بھیجی آئی خدا مرن دا ارادہ کوئی نہیں او تے کہندا ہے میں اللہ دا دوست ہاں میں اللہ دا خلیل ہاں تے کہندا ہے جا کے پوچھنا دوست اپنے دوست کی زندگی بتانا ہے یا بتانا ہے اللہ نے فرمایا جا ملک الموت جا کے ابراہیم نو کہہ کہ اے میرے خلیل ایک دسنا دوست اپنے دوست نو بلائے وہ آ جاتا ہے یا انکار کر دیتا ہے سونیا تینوں میں پیا بلانا ماں تو انکار کیویں کر سکنا ہے تے میاں صاحب کہندے نے نہ کر سکنا اوے میری نا میری نا کر سکنا میری نا میری نا تیری جس کا مال اس سے لے جانا تینوں ایویں ہرسے بتیری تائیں دے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ملک الموت کو روکا لیا سی آپ نے فرمایا سی ملک الموت میں نو پتا چلے آئے تو آ جانا ہے نہ کوئی اطلاع بھیجنا ہے نہ کوئی پیغام بھیجنا ہے تو آ کے لوگاں نو رونا چھوڑ کے سے چلا جانا ہے تے عورتاں دے سراں تو سوال ہو کے تے گھر جانا ہے تے بیویاں نو تو بیوہ کر کے چلا جانا ہے میرے نال ایک وعدہ کرنا ملک الموت کہتا ہے کیڑا وعدہ آپ نے فرمایا میرے نال وعدہ کر کے جا جدوں تو میری روح کٹن آویں گا پہلے پیغام بھیج کے آویں گا ملک الموت نے وعدہ کیتا حضرت یعقوب علیہ السلام خوشی دے نال زندگی پہ گزارتے ہیں کہ ملک الموت تو پہلے پیغام بھیجے گا تے پھر آئے گا میرے جگ دے بھائیوں کچھ سال گزرے نا ایک دن ملک الموت آ گیا آپ نے فرمایا کیوں آیا ہے ملک الموت کہتا ہے میں تمہاری روح کٹن آیا آپ نے فرمایا تو تے وعدہ کیتا سی کہ آن کو پہلے کوئی پیغام بھیجے گا آن کو پہلے کوئی اطلاع دے گا وہ تو کوئی پیغام نہیں بھیجیا
شنوائی ختم ہو گئی. اے میرا چوتھا پیغام جدوں تواڈے گھراں دے وچوں تواڈے عزیزاں دے جنازے پڑھتے سن. اے میرا پنجواں پیغام میں جڑی اپنے بھائیاں نوں استاد المدرسین الحاج پیر غلام فرید صاحب دی صدارت دی اندر گل سمجھان آیا او اے کہ اکھاں دی بینائیاں دا ختم ہو جانا, کناں دی سنوائیاں دا ختم ہو جانا, کمر دا جھک جانا تے ہاتھ دے اندر کھوٹی دا آ جانا. اے میرے تے تیرے قبر دی طرف اٹھتے ہوئے قدم نے تے میاں صاحب کہندے نے بڑے بڑے شاہزور بہادر اس دنیا اندر حضرت لقمان حکیم لقمان حکیم نے جنہ دے بارے بازیاں نے کیا نبی نے بازیاں نے کیا ولی نے, لیکن میں نے اس گل نال بحث نہیں کیا نبی نے یا ولی نے. میں اتنی گل ضرور جاننا وا کہ جس ہستی کا میں نام پیا لینا وا اے ہستی ایڈی شان والی ہے کہ جنہ دی شان وچ اللہ نے قرآن بنا کے مدینے والے نبی تے نازل فرما چھوڑیا. آپ دے کول جدو ملک الموت آیا آپ نے فرمایا کیوں آیا ہے تواڈی روح کڈن آیا وا. آپ نے فرمایا بسم اللہ کڈ کے لے جا. ملک الموت کہندا ہے روح کڈن تو پہلے میں ایک سوال کراں گا کہ میں چھوٹیاں چھوٹیاں بادشاہاں دیاں روح کڈن گیا وا, انہاں دے دائیں بائیں ہزاراں چیزاں پیاں نے, تسی ایڈے بڑے بادشاہ تواڈے گھر وچ چار پائی بھی کوئی نہیں, بسترا کوئی نہیں, ضرورت دیا چیزاں کوئی نہیں. اے دسو نا تسا ساری زندگی مکان کیوں نہیں بنایا؟ آپ دیا پلکا چھوا سو آ گئے رو کے فرمایا ملک الموت دسنا تیرے ورگا شاہزور پیچھے لگا ہوئے تے آن دا ویلا بھی پتہ نہ ہوئے کہ صبح آئے گا یا شامی آئے گا, دن آئے گا یا راتی آئے گا. پھر دسنا تیرے ورگا شاہزور پیچھے لگا ہوئے آن دا وقت بھی پتہ نہ ہوئے, پھر بندہ مکان بناوے یا رحمان مناوے. کامیاب بندہ جڑا مرن تو پہلے مرن دی تیاری کر لے. حضرت عمر فاروق اپنے گھر دے بیڑے وچ بیٹھے نے, سرکاری خط پہ لکھ دینے, ایک بندہ دروازے چوں اندر داخل ہویا تے کہندا عمر کدھر سرکاری کم کر دیاں موت نو بھول نہ جایا. آپ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا اگر تو روز آوے نا مینوں موت دی یاد دلاوے نا, ہر مہینے بعد تینوں تنخواہ دیاں گا. علماء نے لکھیا ایک مہینے بندہ آیا, 2 مہینے آیا, 3 مہینے آیا, 4 مہینے تک آندا رہیا. حضرت عمر انہوں تنخواہ دے رہے. جدوں 5واں مہینہ شروع آیا بندہ دروازے چوں داخل آیا, آپ نے جیب چوں پیسے کڈے انہوں پیسے دے کر فرمایا کہ اے لے پیسے کل نہیں آنا. وہ کہندے جناب کیا ہو تانوں موت دی فکر دی ضرورت نہیں رہی ہے؟ آپ نے فرمایا ایسی گل نہیں. کیا کسا ملازم بدل لے آئے؟ آپ نے فرمایا ایسی گل نہیں. وہ کہندے پھر مینوں چھٹی دین دی وجہ کے مینوں دسو تے صحیح نا. حضرت عمر نے اپنی کالی داڑھی پکڑی, کالی داڑھی
جی مرد دلیرا اللہ قاری صاحب دی دادی جان دی بخشش فرمایا آمین بولو اے ماما ایڈا مٹھا میوہ دے میرے آقا کریم فرماندے نے کہ جڑا بندہ اپنے ماں دے پیر نو بوسہ دیندا ہے وہ اے سمجھے کہ جنت دے دروازے دی دہلیز نو بوسہ پیا دیندا ہے اے ماں ایڈا مٹھا میوہ جے ماں ایڈا پیارا رشتہ جے اے تے انہاں کول پوچھو نا جنہاں دی ماما دا سایہ سب اٹھ گیا ہے اگر ماں دی قدر پوچھنیاں تے حضرت یوسف علیہ السلام کو لپج کہ جنہاں نو بھائیاں نے بیچ دیتا پھر بھی دل نو تکلیف نہ آئی بھائیاں نے کوئیں بچ چھٹیاں پھر بھی تکلیف نہ آئی لیکن جدوں کنعان دی قبرستان تو حضرت یوسف علیہ السلام نو بن کے لے کے پجانے نے آپ سواری پہ بیٹھے نے ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں لگیاں نے قبرستان چ اپنی ماں دی قبر نظر آئی آسمان ول منہ کر کے کہن فضل تیرے دی آس کریمہ اوے فضل تیرے دی آس کریمہ تے اور غرور نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی عرض کرتے نے مولا تو جاننا ہے نا او قبر میری ماں دی قبر میرے ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں لگیاں نے پیراں وچ بیڑیاں پیاں نے ذرا رسیاں دیاں کنڈاں کھول میں ماں دی قبر تے جانا چاہنا وا دعا کرن دی دیر سی دروازے کھل گئے تالے ٹوٹ گئے رسیاں کھلیاں آپ دوڑ کے ماں دی قبر تے گئے تے ماں دی قبر نو چپا مار کے کہن اماں اج پتہ چلیا ہے ماں ہوندی اے میری اماں میں ہوئی تیرا پترا جنوں منہ تے تو تماچے نہیں سی مار دی اج مینوں تماچے مار دیتے گئے جس پتر نو تو کہندی سے میرا یوسف اتنا سونا ہے ایدی کوئی قیمت نہیں لا سکدا اج میری کھوٹے سکے قیمت لا دیتی گئی ہے ماں اج پتہ چلیا ہے ماں ماں ہوندی ہے تے عارف کھڑی کہندے نے باغ دے اندر اے ہریل توتا تے اڑدا کون کرے رکھوانی میرے آقا کریم دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی آیا ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے سونیا من موڑیا میں منت مننی سی جدوں مجدا فتح ہوئے گا میں جنت دے دروازے دی دہلیز نو چوماں گا یا رسول اللہ مدد فتح ہو گیا ہے ہن دسو نا میں کی کراں میرے آقا نے فرمایا گھبرا نہیں جا گھر چلا جا اپنی ماں دے پیراں نو چوم لے تیری منت دا ذمہ دار میں ہو جاواں گا رو کے کہندا مدینے دے تاجدار میری ماں تے مر گئی ہے میرے آقا نے فرمایا جا قبرستان چلا جا اپنی ماں دی قبر دے پیراں والے پاسے نو چوم لے تیری منت جانے میں جانا رو کے کہندا اے سونیا من موڑیا میری ماں مر گئی ہے جس وقت مری سی میں چھوٹا جہا بچہ سا مینوں ماں دی قبر یاد کوئی نہیں تے کوئی او جو بندہ بھی نہیں ہے جڑا مینوں دسے کہ فلاں قبر تیری ماں دی قبر ہے میرے آقا نے فرمایا گھبرا نہیں اے ڈنڈا لے لے جا اپنی حویلی دے اندر ایک لکیر بنا لے ایک پاسے نو ماں دی قبر دا
سر والا پاسا سمجھ لے، ایک پاسے نو پیرا والا پاسا سمجھ لے، وہ پیرا والے پاسے جھکے یہ اپنی اس پاسے نو چم لے، قیامت والے دن جتنا مرضی رشو محمد جان۔ پھر ایک جملہ میرے نال مل کے بولو، عظمت کی سونا مادیا، مل کے بولو عظمت کی سونا۔ اس پاس سے آلے حلیم میں نوہنج پر تکلیف اس طرح مجرم سپاہیاں تکلیف۔ اللہ دے بندے کو پیار نال بولو، عظمت کی سونا مادیا، مل کے عظمت کی سونا مادیا، تار دنیا میں دعا کوئی رو پائے پیار یاد جب آیا وفا مادیا، مل کے یاد جب آیا وفا مادیا، مل کے بولو عظمت کی سونا مادیا۔ باپ مرے مرنا ہوتا تے ویر مرنے کٹ خالی، ماوا باجی محمد بخشا سے کون کرے رکھوالی۔ کامیاب ہو بندہ جڑا مرن تو پہلے قبر اور حشر دی تیاری کر لوے، خدا نو بھی راضی کر لوے، مدینے والے مصطفیٰ نو بھی راضی کر لوے۔ ساڑا دنیا تے آن دا مقصد، زندگی دا مقصد رب دی بندگی ہے، اگر بندگی نہیں تے زندگی دا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دعائے کرو اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں اپنے اور اپنے محبوب دی فرما برداری کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آج اے عہد کر کے جاؤ کہ گزر گئی ہر لمحہ رب اور رب دے رسول دی فرما برداری وچ گزاراں گے۔ حضرت عمر فاروق فرماندے سن کہ اے بندے اپنا حساب خود کر لے، اس تو پہلے کہ خدا تیرا حساب کرے۔ میں اور تسی ویکھاں کدھرے اسی زندگی غفلت وچ تے نہیں گزار رہے، اے نہ ہوئے کہ ساری زندگی دا دفتر سمیٹ دیتا جائے اور سانساں اٹک کے حلق تک آ جان اور پھر اسی پچھتاتے رہ جاواں، ہاتھ ملتے رہ جاواں کہ ہائے جڑے لمحے ضائع کیتے وہ کیوں کیتے، جڑا وقت ضائع کیتا وہ کیوں کیتا۔ نانا میرے بھائیو، وقت پر کافی ہے، ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت تو برساں بھی کس کام کا۔ اور رب اتنا کریم ہے کہ بندہ جدوں گناہ کرن تو بعد سچی توبہ دا ارادہ لے کے مالک دی چوکھٹ تے آ جائے اور عرض کرے مولا میں بھول بیٹھیاں ہاں، میرے کول غلطی ہو گئی ہے، پھر رب اے نہیں ویکھدا انہیں گناہ کیڑا کیتا ہے، پھر رب اے نہیں ویکھدا انہیں خطا کیڑی کیتی ہے، بلکہ توبہ دے ایک آنسو دے بدلے وچ پچھلے سارے گناہاں دی بخشش فرما دیندا۔ سبحان اللہ۔ کامیاب ہو بندہ جڑا مرن تو پہلے خدا نو بھی راضی کر لوے، مدینے والے مصطفیٰ نو بھی راضی کر لوے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ حضرات دی اس بیٹھک نو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔